اور دیکھیں پیسہ، مال، دولت، پراپرٹیاں، گاڑیاں، بنگلے، یہ اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنا ایمان قیمتی ہے۔ دولت آنی جانی ہے، پیسہ آنا جانا ہے، پراپرٹیاں آنی جانی ہیں، دوستو اگر ایمان چھن گیا تو پھر نہ دنیا کے رہیں گے ہم، نہ آخرت کے رہیں گے۔ دنیا تو ویسے ہی جانی ہے، دنیا تو ویسے ہی فانی ہے، دنیا تو ویسے ہی ختم ہو جانی ہے، ایک دن مرنا ہے۔ اور مرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی موت واقع ہو، جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک تندرستوں کو بھی موت آ جاتی ہے۔ اگر ایمان کے بغیر مر گئے یا شکوک و شبہات کو بھی لے کر گئے نا تو بھی خسارہ ہے۔ ایک آدمی کے دل میں یہ شک پیدا کر دیا گیا، پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جہنم ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں۔ یہ مولویوں کی زبان سے ہی سنتے ہیں، یہ جو جینٹل مین ہیں، یہ جو بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے اینکر ہیں، انہوں نے تو کبھی قیامت کی بات نہیں کی، انہوں نے تو کبھی اللہ کی بات نہیں کی، انہوں نے تو کبھی جہنم اور جنت کی بات نہیں کی۔ بس یہ مولویوں کو ہی پڑی رہتی ہے، جہنم ہے، جنت ہے، اللہ ہے، آخرت ہے، موت ہے، قبر ہے، قیامت ہے، یہ ان کی زبان سے ہی سنی ہے۔ اور یہ پرانے زمانے کے لوگ، عقل فہم تو ان میں ہے نہیں، یہ تو پرانے زمانے کے جاہل لوگ ہیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ شک بھی پیدا ہوا اور وہ مر گیا تو وہ ایمان پہ تھوڑی مرا، وہ تو کفر پہ مر گیا۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کے معاشرے میں ایسے نوجوان جو آپ کو سلام بھی کرتے ہوں گے، آپ کے ساتھ چائے بھی پیتے ہوں گے، آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہوں گے، آپ ان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ یہ اللہ کے بارے میں شکوک کا شکار ہے، نبی کے بارے میں شکوک کا شکار ہے، قیامت کے بارے میں شکوک کا شکار ہے۔ آپ اس کو کرے دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ اور آج کے دور کی سنگینی اور فتنوں کی بھرمار سے بالکل یہ بات کلیئر ہو رہی ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ دجال کے لیے میدان بنایا جا رہا ہے۔ اگر دجال آج آ جائے تو ہم میں سے کون مانے گا اسے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں خدا ہوں تو کوئی بھی نہیں مانے گا اسے وہی مانے گا جو پہلے سے شکوک کا شکار ہوگا، وہی مانے گا جس کے دل کی شمع پہلے سے بجھ چکی ہو، بس وہ سوسائٹی کی وجہ سے اپنے کفر کو چھپاتا ہو، اپنے نفاق کو چھپاتا ہو، وہی اس کے نرغے میں آئیں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ دجال کے لیے زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے، دجال کے لیے میدان تیار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، درخت ایک دم نہیں کٹ کے گرتا، اس پہ ایک بہت بڑی تعداد میں کلہاڑی کے وار ہوتے ہیں، ہوتے 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 جب اس کا تنا بہت زیادہ کٹ جاتا ہے، کمزور سا رہ جاتا ہے، پھر آخر میں ایک زوردار ایسا وار ہوتا ہے کہ جس سے اس کا موٹا تنا ایک دم سے دھڑام سے گرتا ہے اور درخت دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو دھڑام سے درخت دو ٹکڑے ہوا، وہ آخری وار سے نہیں، وہ جو پیچھے 100 وار ہوئے تھے ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا فیس بک، آپ کا یوٹیوب، آپ کی یہ ساری ایپس، یہ دجال کے لیے میدان بنا رہی ہیں۔ آپ کے یہ پروفیسر اور آپ کے یہ لیکچرار اور آپ کے یہ دانشور اور آپ کے یہ اسکالر جو باہر کی NGO سے ایڈ لے کر ہماری نوجوان نسل کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، یہ سب کے سب دجال کے لیے زمین کو ہموار کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو زمین ہموار کر رہے ہیں، ان کم بختوں، ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بس پیسے کے شوق میں باہر سے ڈالر آ رہے ہیں، لہٰذا جو کہا جائے گا وہی کرنا ہے۔ 4 جملے ہی تو بولنے اور کیا کہنا ہے، 4 جملے ہی تو کہنے اور کیا کہنا ہے، اور وہاں سے ہزاروں ڈالر آ رہے ہیں۔ تو 4 جملے بول دیے اور ہزاروں ڈالر مل گئے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ بڑا سستا سودا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بادروا بالاعمال فتنا
کہ قطع اللیل المظلم، جلدی اعمال کر لو، ایسے نہ ہو کہ فتنوں کا ایسا دورہ ہو، ایسی آندھی فتنوں کی چل جائے جیسے کالی رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یبیع احدہم دینہ بعرض من الدنیا قلیل، لوگ اتنے ایسے احمق ہو جائیں گے، ایسے نادان، نا سمجھ اور بے وقوف ہو جائیں گے کہ تھوڑے سے دنیا کے پیسے لے کر اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے، اور یہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ گہری نظر سے اپنی نوجوان نسل کے جذبات، ان کی کیفیات اور ان کے مزاج کو پرکھنے کی کوشش کریں گے نا، تو آپ کے نوجوانوں میں اور آپ کے بوڑھوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ آپ گہری نظر سے دیکھیں، اللہ کا جو خوف آپ کے بوڑھوں میں ہوگا، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن اللہ کا خوف آپ کے بوڑھوں میں جو ہوگا نا، وہ آپ کے نوجوانوں میں نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہمارے بوڑھے مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ایک دم ان کی گردنیں جھک جاتی تھیں، سہم جاتے تھے، نماز پہ نہیں آتے تھے، لیکن مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے دل میں یہ احساس اٹھتا تھا کہ بادشاہ کا گھر ہے، ادب سے گزرنا ہے۔ اور آپ کے نوجوان یہ 20 سال کے 22 سال کے چنگچیاں چلا رہے ہیں اور فل آواز کے ساتھ، فل والیوم کے ساتھ انڈین ڈسکو گانے بجاتے ہوئے مسجد کے پاس سے ایسے گزرتے ہیں کہ امام کو قرات میں غلطی لگ جاتی ہے۔ خدا کا خوف نہیں رہا، حیا نہیں رہا، حجاب نہیں رہا۔